حوالہ اور ہنڈی کے کاروبار میں اور کرنسی کی غیر قانونی خرید و فروخت میں، اور حال ہی میں گزشتہ ہفتے میں جو 2 سے 3 مقدمات کیے گئے جس میں 4 بینک مینیجر انوالو ہیں مختلف بینکوں کے۔ نائب صاحب کیا اطلاعات ہیں ہمارے؟ جی بہت شکریہ۔ ایف آئی اے اور اسٹیٹ بینک پاکستان جو ہے وہ مل کر ایک مشترکہ طور پہ ایک پالیسی تشکیل دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ غیر قانونی جو کرنسی کی فروخت ہے اس کو کسی طرح سے روکا جائے، اور ایف آئی اے کے جو تفتیشی افسران ہیں ان کی مانیٹرنگ کی جائے، ان کی مانیٹرنگ، اور جو بینکرز ہیں جو بینکرز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ خریدنے اور بیچنے کے ذمہ دار ہیں، بالکل، تو ان دونوں کی مانیٹرنگ یعنی بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نگراں حکومت میں جو ایکسچینج کمپنیوں سے لے کر کچھ ریگولیٹریز جو ہے وہ بینکوں نجی بینکوں کو دی گئی تھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر آگے نجی بینکوں کا عملہ وہی کام کر رہا ہے جو ایکسچینج کمپنیوں کے عملہ کسی زمانے میں کیا کرتا تھا۔ کسی بھی حوالہ ہنڈی کے خلاف آپریشن میں یا چھاپہ مار کارروائی میں اس کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے تو برآمد ہونے والی غیر ملکی کرنسی اسٹیٹ بینک کے لاکر میں رکھوا دی جاتی ہے، لیکن وہ اس کی چابی صرف آئی او کے پاس آئی او کے پاس ہوتی ہے، اور آئی او ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا رکھا گیا، کیا رکھا ہے، کتنے پیسے۔ مطلب اسٹیٹ بینک کو اس میں کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتا یا نہ کوئی وہاں پر مانیٹر ہوتا ہے۔ لیکن اب جو نئی ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے یا نئی قانون سازی ہو رہی ہے، اس میں جب بھی کوئی اس طرح کی کارروائی ہوگی تو وہ اسٹیٹ بینک کے سرکولر کے ذریعے ایک نیشنل بینک کے پورے پاکستان میں جہاں جہاں ایف آئی اے کے دفاتر موجود ہیں وہاں نیشنل بینک بھی موجود ہے، وہاں ایک سیونگ اکاؤنٹ جو ہے اوپن کیا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حوالہ اور ہنڈی کے حوالے سے ایک اہم خبر دینے جا رہے ہیں۔ جو حوالہ اور ہنڈی کا جو غیر قانونی کاروبار ہے اس کے حوالے سے فیڈرل حکومت نے ایف آئی اے اور اسٹیٹ بینک کی سفارشات پر ان قوانین، اس میں ایف آئی اے افسران کے لیے اور اسٹیٹ بینک اور بینکوں کے لیے کچھ نئے قوانین متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ 2 مسائل کا سامنا ہے۔ حوالہ اور ہنڈی کی جو غیر قانونی کاروبار ہے جس کے تحت ملک سے ڈالر جو ہے وہ غیر قانونی طور پر باہر منتقل کیا جاتا ہے، اس میں اس کے خلاف جو ماضی میں ایف آئی اے کی جانب سے کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں اس میں کروڑوں روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی یا تو غائب کر دی گئی، غائب ہو گئی متعدد کیسز میں، جو کہ بنیادی طور پر ایف آئی اے کے انویسٹیگیشن آفیسر کی ذمہ داری تھی اس کو محفوظ رکھنا جب تک کہ کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور کیس کے فیصلے کے بعد اس کرنسی کو یا تو عدالت جو کرنسی مالک ہوتا ہے اسے واپس کر دیتی ہے یا وہ ضبط کر لی جاتی ہے، لیکن یہ متعدد کیسز میں آیا کہ وہ کرنسی غائب کر دی گئی۔ اس حوالے سے نئے ایم او یوز پر دستخط کرنے جا رہی ہے ایف آئی اے اور اسٹیٹ بینک جب تک کہ وہ قانون سازی نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ بینکوں میں جب سے گزشتہ چند ماہ پہلے موجودہ حکومت نے بینکوں کو کرنسی کی خرید و فروخت کی اجازت دی تھی اور منی ایکسچینج کمپنی کے کردار کو محدود کیا تھا اور ان پر ریگولیشن سخت کی تھی اسٹیٹ بینک نے، لیکن اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ حالیہ جو کیسز مقدمات ایف آئی اے نے درج کیے ہیں اس میں بینک مینیجرز انوالو ہیں۔ اب اس حوالہ اور ہنڈی کے کاروبار میں اور کرنسی کی غیر قانونی خرید و فروخت میں، اور حال ہی میں گزشتہ ہفتے میں جو 2 سے 3 مقدمات کیے گئے جس میں 4 بینک مینیجر انوالو ہیں مختلف بینکوں کے۔ نائب صاحب کیا اطلاعات ہیں ہمارے؟ جی بہت شکریہ۔ ایف آئی اے اور اسٹیٹ بینک پاکستان جو ہے وہ مل کر ایک مشترکہ طور پہ ایک پالیسی تشکیل دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ غیر قانونی جو کرنسی کی فروخت ہے اس کو کسی طرح سے روکا جائے، اور ایف آئی اے کے جو تفتیشی افسران ہیں ان کی مانیٹرنگ کی جائے، ان کی مانیٹرنگ، اور جو بینکرز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ خریدنے اور بیچنے کے ذمہ دار ہیں، بالکل، تو ان دونوں کی مانیٹرنگ یعنی بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نگراں حکومت میں جو ایکسچینج کمپنیوں سے لے کر کچھ ریگولیٹریز جو ہے وہ نجی بینکوں کو دی گئی تھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر آگے نجی بینکوں کا عملہ وہی کام کر رہا ہے جو ایکسچینج کمپنیوں کے عملہ کسی زمانے میں کیا کرتا تھا، اور ایف آئی اے اس کے حوالے سے کارروائی کرتا تھا۔ تو ایف آئی اے نے گزشتہ 3 مہینے کی اگر ہم دیکھا جائے تو گزشتہ 3 مہینوں میں کوئی تقریباً 7 یا 8 ایسی کارروائیاں کی ہیں جس میں بینکوں کے پریمیسز میں غیر قانونی کرنسیز کی جو فروخت کا جو کاروبار تھا اس کو پکڑا ہے، اور ایف آئی اے نے اس کے اوپر مقدمات کیے ہیں۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل میں مقدمات ہوئے ہیں، ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل میں، اور ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل میں مقدمات، اور حال ہی میں جو ہے وہ اوپر نیچے 3 مقدمات ہوئے ہیں جس میں فیصل بینک کے مینیجر، جے ایس بینک کے مینیجر، بینک آف پنجاب کے مینیجر،
یہ اور دبئی اسلامک بینک کے جو ہے ایک مینیجر کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. تو اچھا تو معاملہ یہ ہے کہ اب اس وقت اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تو فوری طور پہ کیونکہ قانون سازی کے لیے تو چل رہی ہے معاملات ان کے, اب قانون سازی کے ساتھ ساتھ ان کی کیونکہ فوری طور پہ امپلیمنٹ کرنا تو MOU سائن کرنا پڑے گا کہ تاکہ فوری کارروائی. اس میں MOU میں جو دلچسپ باتیں ہیں وہ کچھ بہت ضروری ہے کہ پہلے جب فیرا کی کارروائی میں یا غیر قانونی فیرا یعنی فارن ایکسچینج ریگولیشن جس کے تحت غیر قانونی غیر ملکی کرنسی کی غیر قانونی خرید و فروخت ہوتی ہے. اچھا وہ خرید و فروخت میں جو ضبط کی گئی ڈالرز ہوتے ہیں یا پاؤنڈز ہوتے ہیں یا کوئی بھی غیر ملکی کرنسی ہوتی ہے وہ پھر IO تک محدود رہتی ہے کہ IO جب اسٹیٹ بینک کے لاکرز میں رکھواتے ہیں اس کو تو وہ IO ہی کے ثوابدید کے اوپر. اس سے پہلے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے ابھی تک بالکل کہ جب جو بھی رقم غیر ملکی کرنسی برآمد کی جاتی ہے کسی بھی حوالہ بندی کے خلاف آپریشن میں یا چھاپہ مار کارروائی میں اس کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے تو برآمد ہونے والی غیر ملکی کرنسی اسٹیٹ بینک کے لاکر میں رکھوا دی جاتی ہے, لیکن وہ اس کی چابی صرف IO کے پاس IO کے پاس ہوتی ہے اور IO ہی کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا رکھا گیا, کیا رکھا ہے, کتنے پیسے. اسٹیٹ بینک کو اس میں کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتا یا نہ کوئی وہاں پر مانیٹر ہوتا ہے. لیکن اب جو نئی MOU سائن ہونے جا رہا ہے یا نئی قانون سازی ہو رہی ہے اس میں جب بھی کوئی اس طرح کی کارروائی ہوگی تو وہ اسٹیٹ بینک کے سرکولر کے ذریعے ایک نیشنل بینک کے پورے پاکستان میں جہاں جہاں FIA کے دفاتر موجود ہیں وہاں نیشنل بینک بھی موجود ہے, وہاں ایک سیونگ اکاؤنٹ جو ہے اوپن کیا جائے گا جس میں ایک تو جو رقم IO جمع کروا رہا ہے اس سیونگ اکاؤنٹ میں تو وہاں نیشنل بینک کا ایک نمائندہ موجود ہونا چاہیے اور نیشنل بینک کا نمائندہ اس کی مانیٹرنگ کرے گا, دستخط کرے گا اس رسید کے اوپر اور ساتھ میں فوٹیج بنائی جائے گی, ویڈیو بنائی جائے گی کہ یہ ڈالر ہے یا پاؤنڈ ہے, یہ جو بھی رقم ہے جتنی بھی رقم اور یہ اصلی وہ ہے اوریجنل ہے. کیونکہ ماضی میں یہ بھی ہوا کہ جب وہ اس کیس کا فیصلہ ہوا اور IO کو جب کہا گیا کہ بھائی رقم لے آؤ تو پتہ چلا کہ وہ جعلی ڈالر IO چینج بھی ہو چکی ہے بالکل کیس کے فیصلے ہونے تک. اچھا کراچی میں بھی ہوا ہے اور KP میں بھی خاص طور پہ جو ہے FIA میں ہوا ہے کہ KP میں تو سنا ہے کہ وہ رقم ہی جو ہے رقم ہی غائب ہو گئی کہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی لاکرز کے اندر کے. اور کراچی میں بھی یہ کراچی میں اس کی کوئی ہمارے پاس تفصیل نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ کرنسی تبدیل ہوتی رہی ہے اور یہ ملی بھگت کے ذریعے ہوتی رہی ہے کہ جس سے آپ نے پکڑا ہے اسی ملی بھگت کر کے اس کی کرنسی واپس کر دی گئی اور اس کی جگہ کچھ جو ہے وہ رکھوا دی گئی. اچھا ایک تو یہ ہو جائے گا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب کیونکہ زیادہ تر بینکوں میں جو ہے یہ اب ہر بینک جو ہے ڈالر خرید اور بیچ سکتا ہے لیکن یہاں پہ معاملہ بالکل الٹ چل رہا ہے اور جو مینیجر اس ٹائپ کے جو افسران ہیں وہ افسران جو ہے ان کی خرید و فروخت میں جو ہے چونکہ وہ برانچز جو ہے وہ خریدتی ہیں اور وہی بیچتی بالکل تو وہ خریدتے رہے اور وہ خریدتے رہتے ہیں اور اس کو ریکارڈ پہ نہیں لاتے, ریکارڈ پر نہیں لے کے آتے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں جن کے پاس کہیں وہ رکھے ہوتے ہیں تو وہ استعمال بھی کرتے ہیں بینک مینیجرس کو. اچھا تو وہ بینک مینیجر کو دے دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں, اگر تو وہ مارکیٹ میں ایجنٹ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں جس طرح پہلے ماضی میں ایکسچینج کمپنی میں ہوتا تھا بلیک کی ایک بلیک مارکیٹ. ابھی حال ہی میں جو مقدمے ہوئے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ اب یہ دیکھیے نا آج کے دن اگر ہم دیکھیں گے 15 اکتوبر کو کوئی کرنسی کا ریٹ ہے ڈالر کی وہ 277 آئی تھنک ہے, اور لیکن جو FIA اینٹی کرپشن سرکل میں جو FIR ہوئی ہے اس میں جو انہوں نے خریداری کی گئی ہے وہ اس ڈالرز کی 70 لاکھ کے قریب بس پاکستانی روپے کے بس ڈالر خریدے گئے وہ, لیکن وہ 289 کے ریٹ پہ خریدے گئے, یعنی کہ وہ 289 یعنی 279 یعنی کہ 12 روپے اوپر 200 آج کل کے بچوں کو 289 یعنی 289 روپے کے حساب سے جو 12 روپے اوپر ہے 12 روپے اوپر ہے یعنی $1 پہ. تو ظاہر ہے یہ کہ بلیک میں خرید و فروخت بالکل کی جا رہی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے کیا اچھا یہ جو MOU اور جو نئی قانون سازی ہو رہی ہے اس میں ایک یہ رکھا گیا ہے خاص طور پر اس میں کہ جو بینک کا عملہ ملوث پایا گیا اس کی تو نوکری تو برطرف ہوگی, لیکن جس پریمیسز میں یہ کارروائی ہوگی اس بینک کو ہی سیل کر دیا جائے گا, اس برانچ کو ہی سیل کر دیا جائے گا اور جو نوٹس ہے اس کی جو بینک کی جو مینجمنٹ اس کو بھیجا جائے گا, نوٹس بھیجا جائے اسٹیٹ بینک کی اس میں یہ کارروائی یہ کرے گی. تو دیکھیں ہوپ فلی کہ یہ ایک اچھا اقدام ہو اور یہ بظاہر جو ظاہر ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہونے سے مزید شفافیت آئے گی FIA کی کارروائیوں میں بھی اور بینک جو کرنسی کی خرید و فروخت ہے اس میں بھی. ناظرین ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے, شکریہ.